السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آنگن میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک کتاب تھی، مگر نظریں کہیں اور الجھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں بہنوئی دفتر سے واپس آئے، کچھ دیر تک مجھے دیکھتے رہے، پھر نرمی سے بولے، کتاب کھلی ہے مگر تم پڑھ نہیں رہے، کیا سوچ رہے ہو؟ بھابھی، میں چونکی۔ بہنوئی نے کب سے میرے خیالات پڑھنا شروع کر دیے۔ وہ مسکرائے اور بولے، جب سے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کم اور خاموشی زیادہ دیکھنے لگا ہوں۔ میں نے نظریں جھکا لیں، دل میں ایک عجیب سا سکون اور بے چینی اکٹھے اترے۔ بارش ہونے لگی، میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ بارش کے قطرے چہرے پر گر رہے تھے۔ بہنوئی آ کر چھتری تھامے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، بارش کی خوشبو تم جیسی لگتی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ کی بات شہری لگتی ہے۔ وہ ہنس پڑے، تمہارے آس پاس رہوں تو سب کچھ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ وہ دن گزر گیا، مگر میرے دل میں ان کی باتیں گونجتی رہیں۔ ایک دن بہن کہیں باہر چلی گئی، گھر میں گہری خاموشی تھی۔ میں صحن میں کپڑے سکھا رہی تھی، جب بہنوئی قریب آ کر رک گئے، کہنے لگے، یہ رنگ تم پر بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، اب بار بار ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ وہ مسکرا دیے، شاید تم مسکرا دو۔ ایک مسکراہٹ میری ساری تھکن دور کر دیتی ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگلے دن بجلی چلی گئی۔ میں لائٹس دیکھنے جا رہی تھی کہ وہ قریب آئے، آہستہ سے بولے، دل کی باتیں سننے کے لیے کبھی کبھی اندھیرا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر کہا، مجھے پتہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دھیرے دھیرے سے بولے، محبت صحیح یا غلط نہیں ہوتی، بس ہو جاتی ہے۔ دونوں کچھ لمحے خاموش رہے، پھر میں نے کہا، یہ احساس یہیں رہنے دو، یہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ اگلے دن بہن واپس آ گئی۔ گھر میں ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہم دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ملیں، پھر دونوں مسکرا دیے۔ شام کو سب بازار چلے گئے۔ میں کچن میں کھڑی تھی کہ بہنوئی آ گئے۔ میں نے کہا، لوگ دیکھیں گے، باتیں کریں گے۔ وہ بولے، لوگ تو ہمیشہ باتیں کرتے ہیں، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچو۔ میرا دل پھر سے دھڑکنے لگا۔ میں نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر وہ بولے، تم جانتی ہو، اس گھر کی چمک تم سے ہے۔ میں مسکرا کر چپ رہی۔ رات کو چاندنی پورے گھر میں پھیل گئی۔ میں چارپائی پر بیٹھی تھی، وہ میرے قریب آ کر
بیٹھ گئے۔ بولے اس لمحے کو رکنے دو۔ میں نے کہا لمحے رک جائیں گے تو زندگی کیسے جائے گی؟ وہ بولے کچھ لمحے زندگی سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا پھر بھی کچھ رشتے خاموشی میں زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ شاید اس رشتے کی اصل خوبصورتی تھی۔ اگلے دن بہن نے ہنستے ہوئے کہا تم دونوں بہت اچھے دوست بن گئے ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لب خاموش رہے، مگر ایک راز دل میں چھپ گیا۔ اس رات میں اپنی ڈائری میں لکھا رشتے لفظوں میں نہیں ہوتے، وہ دل کی دھڑکنوں میں بستے ہیں۔ یہ محبت نہیں، یہ عبادت ہے، اور عبادت ہمیشہ پاکیزہ ہوتی ہے۔